که خوبی په در زړیږي په مصاف کوی تر دی په مصاف کوی تر دی د دین ماین ګورا عجیب. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ قریش مکہ کفر کی حالت میں حرمت والے 4 مہینوں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں خونریزی سے اجتناب کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جس زمانے میں فروخت ہوئے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اس لیے بنو حارث نے ان کا قتل الشہر حرم گزرنے تک ملتوی کر دیا اور انہیں طوق و سلاسل میں جکڑ کر ایک کوٹلی میں محبوس کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو بنو حارث نے خرید کر مجیر بن بحاب کی کنیز مادیہ کے گھر قید کر رکھا اور زینب بنت حارث کو ان کی نگرانی پر مامور کیا۔ یہ مادیہ جو بعد میں مشرب با اسلام ہوئی بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر ایسی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قریش کی عورتیں اسے سن کر بے اختیار رویا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے کواڑ کی درا سے جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگور کا ایک گچھا کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ انگور کا موسم نہ تھا، یہ خدائی رزق تھا جو حق تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ میں تجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرتا ہوں۔ نمبر 1 مجھ کو میٹھا پانی پلانا۔ نمبر 2 جو جانور بتوں کے استحانوں پر ذبح ہوں ان کا گوشت مجھے نہ کھلانا۔ نمبر 3 جب قریش میرے قتل کا ارادہ کرے تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا۔ میں نے ان تینوں باتوں کو پورا کرنے کی حامی بھر لی۔ جب اشہر حرم گزر گئے تو قریش خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے میں مجتمع ہوئے۔ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو قریش کے ارادے سے مطلع کیا تو خدا کی قسم انہیں مطلق ہراساں نہ پایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بلندی کردار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود سیاہ باطن مشرکوں کا رحم نہ آیا اور بدستور اسی قدسی صفت انسان کو قتل کرنے پر تلے رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بلا شبہ قریش کے ایک بڑے سردار کو جانم حاصل کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے اور فریب میں نہیں کیا تھا بلکہ عین میدان کارزار میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا۔ اب قریش ان پر قابو پا کر جس بد کرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ دنیا کے کسی آئین میں روا نہیں تھا۔ یہ کھلی ہوئی شیطانیت اور بزدلی تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی کو 20 مسلح افراد مل کر مارے۔ ایسا فعل تو عربوں کی قوی روایت کے بھی اکثر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے الگ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اشہر حرم گزرنے کے بعد حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور منادی کر کے تمام اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچے۔ چنانچہ سارا مکہ تماشا دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ یہ لوگ ڈول اور دف پیٹ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے اور نفیریاں بجا رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا میلہ یا جشن ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پا بجولاں لایا گیا تو اس نبکار ہجوم نے مسرت کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہنگامہ داد و رسم برپا کرنے سے پہلے ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، البتہ ایک چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ مشرکین نے کہا کہ پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فوراً خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت پوری ہو گئی تو فرمایا میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا لیکن
لیکن سوچا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ خبیب رضی اللہ عنہ موت سے ڈر گیا ہے اور وہ قتل کا وقت ٹھال رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شجاع ترین مرد مومن سولی کے نتیجہ کھڑا ہو گیا اور فی البدی یہ اشعار پڑے: لوگ جوک تر جوک میرے گرد جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں، یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بپھرے ہوئے ہیں، میں اس قتل میں دست و پا بستہ کھڑا ہوں۔ قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دیکھنے لائے ہیں، لوگ مجھے ایک اونچی لکڑی کے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین حق چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ میں وصل حق سے شادکام ہونے والا ہوں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کی شعلہ بار خون چوسنے والی آگ کا۔ عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط کی ہدایت فرمائی۔ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا برتھا بنا دیا۔ میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں۔ واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی: یا الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دی۔ یہ دعا مانگ کر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر ان کے اونٹوں پر اپنے قاتلوں کے لیے بے اختیاریت بددعا جاری ہوئی: اے اللہ، ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل کر اور ان کو پراگندہ کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مشرکین حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بددعا سے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ان میں سے اکثر پہلو کے بل زمین پر لیٹ گئے، بعض ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے پھرتے تھے، کچھ لوگوں نے کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگنے لگے اور بعض درختوں کی آڑ میں جا چھپے، کیونکہ یہی طریقے ان کے نزدیک بددعا سے بچنے کے تھے۔ یہ منظر اتنا عبرتناک اور دردانگیز تھا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کو مدت العمر یاد نہ رہا۔ اس بددعا کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ غزوہ رضی اللہ عنہ اور موسیٰ رضی اللہ عنہ بن عقبہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو ان کو پکار کر اور قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ سولی پر ہوں اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن انہوں نے مشرکین کی ترغیب و تحریض کو پائے استحقار سے ٹکرا دیا۔ ظالموں نے اب سولی کا رسہ کھینچ دیا اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن کی ایک آیت جاری ہوگی جس کا ترجمہ یہ ہے: تم جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ اب شقی القلب مشرکوں نے اس مرد وفا کے جسم پر نیزوں سے کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ دفعتاً خبیب رضی اللہ عنہ کا منہ قبلہ رخ ہو گیا۔ ابھی رمق جان باقی تھی، فرمایا: الحمدللہ کہ اس نے میرا منہ اپنے گھر کی طرف پھیر دیا۔ کفار نے ان کے رقص بسمل کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگاتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دے، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر ایک مشرک نے ان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا۔ اس حالت میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپر کر دی۔ اس کے بعد مشرکین نے اس عاشق رسول کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکتا چھوڑ دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میرے حال کی خبر اور میرا سلام بارگاہ نبوت میں پہنچا دے، تو اس وقت رحمت کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سے میں کسی جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے اور شمع رسالت کے پروانے
حضور علیہ وسلم کی ارشادات سے مستفیض ہونے کے لیے امتن گوش بنی ہوئی تھی کہ یکایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور زبان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: علیکم السلام یا خبیب، علیکم السلام یا خبیب، خبیب تجھ پر سلام۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حیرت سے حضرت وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت کو پہچان لیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا، یہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کون ہے وہ شخص جو خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی سے اتار لائے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ اس کے بعد پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود بیک اٹھے اور 40 دن کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی سے اتارا، لیکن لاش بالکل صحیح سلامت اور ان سے اسی طرح خون بہ رہا تھا جس دن اور جس وقت اسے شہید کر دیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔